السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کا اثر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر ظاہر ہوا، اس کا اثر ظاہر ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح سے جادو سے نجات دیا، اور ہم لوگوں پر اگر کوئی شخص جادو کر دے تو ہم لوگوں کو ایسی کیفیت میں کیا کرنا چاہیے، اور اس جادو سے ہم لوگ کیسے نجات پا سکتے ہیں، آج ہم آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں، آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو کرنا ہے نا، جادو کا اثر ہونا، نظر کا لگنا، یہ سب افواہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی وابستہ، کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ یہ باتیں وہ لوگ اپنے ذہن میں بیٹھائے ہوئے ہیں کہ یہ سب باتیں جو ہے صرف اور صرف جھوٹی باتیں ہیں۔ تو میں ایسے اشخاص کو بتا دینا چاہتا ہوں جو جادو کے اثر کو اور نظر کا لگنا یہ غلط سمجھتے ہیں، ایسے اشخاص کو بتا دوں کہ جادو کا لگنا یہ بالکل برحق ہے، اور جادو کا اثر ہونا یہ بھی صحیح بات ہے، اور نظر کا لگنا یہ بھی بالکل برحق ہے۔ آج میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ اور قرآن مقدس کے ذریعے سے ہے نا جادو کے بارے میں بتانے والا ہوں، اور جب جادو کوئی انسان کسی پر کر دے تو ایسی کیفیت میں اسے کیا کرنا چاہیے، ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ دوستوں، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک شخص نے جادو کر دیا تھا، جو ایک کتاب ہے جس کا نام عجائب القرآن ہے۔ یہ بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ اس میں قرآن مقدس کے آیات کا مطلب اور جو واقعات ہوئے ہیں وہ مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو عجائب القرآن بہت ہی بہترین کتاب ہے، اور آسان لفظوں کے ساتھ ہے نا لکھی گئی ہے، تو آپ اگر چاہیں تو پڑھیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستوں، عجائب القرآن کے صفحہ نمبر 234 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ روایت ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کا اثر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ کے قلب اور عقل و اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہیں ہو سکا۔ چند روز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنواں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کنویں کے پاس بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گابھے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک یعنی بال شریف جو کنگھی سے ٹوٹے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے، یعنی جو ہم کبھی کبھار کنگھی کرتے ہیں تو اس کنگھی میں دانے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ دانے ٹوٹ جاتے ہیں تو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس تھیلی کو لائے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال شریف ہے نا منہ مبارک اور کنگھی کے جو ٹوٹے ہوئے دانے تھے وہ موجود تھے، اور کیا چیزیں موجود تھی آپ وہ بھی سنیے۔ اور ایک ڈریا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، جس میں 11 گاٹھ جس کو کہتے ہیں نا وہ لگا کر رکھ دیا گیا تھا، اور ایک موم کا پتلا جانتے ہیں نا، جس کو مورتی کہتے ہیں آپ سمجھ لیں، جس میں 11 سوئیاں چبھی تھی ہے نا۔ سوئی ہوتا نا جس سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کپڑے وغیرہ سلتے ہیں، تو وہ 11 سوئی جو تھی وہ اس موم کی جو مورتی تھی، موم کا پتلا تھا، اسی میں 11 سوئیاں جو ہے چبھی تھی۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ سب سامان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لایا گیا۔ اس کے بعد قرآن مقدس کی دونوں سورتیں یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اسی وقت یہ 2 سوریں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ ان دونوں سورتوں میں 11 آیتیں ہیں، ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یعنی جب ایک ایک آیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے تھے
تو جو گاٹھ تھی نا، جو گاٹھ بندھی ہوئی تھی، وہ ایک ایک گاٹھ کھلتی گئی ہے نا۔ قرآن مقدس کی جو ہی یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی یہ 11 آیتیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل تلاوت کر لی، تو جو ہی 11 آیتیں پڑھ لی، اس کے بعد یہ 11 جو گاٹھ لگی ہوئی تھی وہ کھل گئی، اور اس طرح سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جادو سے شفا یاب ہو گئے۔ تو دوستوں آپ کو پتہ چلا نا کہ جادو کا لگنا یہ بالکل برحق ہے۔ اگر کوئی انسان کسی پر جادو کر دیتا ہے تو وہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہودی نے جو جادو کیا تھا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جادو کا لگنا، جادو کا کرنا یہ بالکل صحیح بات ہے نا۔ حالانکہ جادو اگر کوئی انسان کرتا ہے تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ ہم کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، بہت بڑا گناہ ہے کہ نہیں؟ اور لیکن جادو کا لگنا یہ بالکل برحق ہے۔ کسی کی اگر نظر لگ جائے کس چیز پر تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ان سب باتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی پر جادو کر دے ہے نا، کسی پر آسیب کا سایہ آ جائے یا کسی طرح سے کوئی مسئلہ پیش آ جائے، تو ہمیں ایسی کیفیت میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ قرآن مقدس کی تلاوت کرنی چاہیے ہے کہ نہیں؟ اور خاص کر قل اعوذ برب الفلق یہ سورہ اور قل اعوذ برب الناس یہ سورہ ہمیں ضرور تلاوت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے خاص اس سورے کو اسی لیے نازل فرمائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو کیا گیا تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جادو کے اثر سے محفوظ رہے اور شفا یاب ہو گئے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جادو کا اثر اگر ہو گیا ہے تو یہ دونوں صورتیں ایسی ہے جو جادو کے اثر کو ختم کر دیتی ہے۔ دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ جب جادو کا اثر اسے محسوس ہو سکے تو اس کے ذریعے سے وہ علاج کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔